الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدی فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله مولانا العظيم. دنیا میں تجربہ یہی ہے، دنیا میں تجربہ یہی ہے کہ جب کسی شخص کو عدالت سے کوئی سزا ہو، کسی شخص کو عدالت سے کوئی سزا ہو تو کتنا ہی وہ قصوروار کیوں نہ ہو، وہ محسوس کیا کرتا ہے؟ ذرا غور کرو. کسی کو جو سزا ہو تو وہ قصوروار بھی ہو، گلٹی پلیڈ بھی اسے کیا ہو، لیکن احساس اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں قصوروار تو تھا لیکن سزا زیادہ ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنے ملکوں میں بھی اگر کسی چور یا ڈاکو کو سزا دی گئی 10 سال تو وہ اپنے طور پر کہتا ہے کہ میں قصوروار تو تھا لیکن سزا 2-4 سال ہوتی، 10 سال. پھر اس کو وکیل حوصلہ دیتے ہیں کہ نہیں اپیل کریں گے، یہ وہ. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب بھی سزا ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تجربہ یہی ہے نا. ہمیں چونکہ عدالتوں کے قریب رہنے کا بہت موقع ملا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں بہت ایسے منظر سامنے آئے، تو عام طریق یہی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے زیادتی زیادتی زیادتی. اب اس مسئلے پر غور کریں کہ جب میدان حشر میں جب آخری دن فیصلے کا ہوگا، جیسے کہتے ہیں فیصلے کا دن، تو انسان کے اعمال نامے جو ہے نا وہ گلے میں ڈالے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ یلقا، کہ انسان پائے گا اس کے ساتھ جو کچھ ہے. اس وقت کیا کہ اعمال نامے گلے میں لٹکائے گئے. تو فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اعمال نامہ اقرا کتابک، جب پڑھ لے. اب ذرا غور کرو، پڑھ لے. سوال یہ ہے کہ اس وقت اس کا احساس کیا ہوگا؟ یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ دنیا کا تجربہ یہی ہے کہ جب بھی سزا ہوتی ہے وہ کہتا ہے زیادتی، لیکن جب کہا جائے گا اپنا معلومہ خود پڑھ لے، تیرا اپنا فیصلہ ہی کافی ہے. آہا، یہ عدالتیں کبھی کہتی ہیں
کہ تیرا اپنا فیصلہ ہی کافی ہے، کبھی نہیں۔ اور جو ملزم جب مجرمین کی صف میں آ گیا تو وہ بھی کہے گا میں گلٹی تو تھا پر زیادتی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس وقت اعمال نامے سامنے آئیں گے، اس وقت اس کا ضمیر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتابًا یلقاہ منشورا، جب اس کا سارا اعمال نامہ سامنے آئے گا کتاب کی شکل میں تو کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنا آپ ہی خود تو کافی ہے، آج حساب کے کافی ہے۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں، تو خود ہی فیصلہ، کفا بنفسک الیوم، تو خود ہی فیصلہ کر لے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور غور آپ کو کرنا چاہیے اسی ایک نقطے پر کہ وہ اس نے کیسے کہنا ہے کہ میں اسی کا موسیق ہوں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کیسے کہنا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کسی شخص کو یہ نہیں کہ اس کو پر جبر کیا ہو کہ تقدیر لکھ دی اور وہ کر رہا ہے۔ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے لکھا ہوا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے، پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو ہمارا کیا قصور، کہتے ہیں لوگ عام پڑھی لکھی دنیا میں یہ بات بارہا سنی، ہم نے بارہا لوگ کہتے سنا کہ جی اگر تقدیر ہے اور پہلے لکھے ہوئے ہیں تو جی ہمارا کیا قصور ہے۔ لیکن اس وقت جب اعمال نامے کھل جائیں گے تو اگر تو وہ محسوس کرے کہ چونکہ لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیے تو وہ تو اس دن بھی کہے گا نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن اگر اس وقت وہ کہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا اقرا کتابک، تو پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا اپنا ہی فیصلہ کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن تقدیر کے آئینہ میں بہانہ کسی شخص کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ پہلے لکھا ہوا تھا میرا کیا قصور ہے۔ ورنہ اگر یہاں یہ آواز ہے، یہاں یہ صدا ہے، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، پہلے لکھا ہوا ہے۔ مسلمان جو کہتے ہیں کہ تم نے یقین کرنا ہے کہ ایوری تھنگ ہیز بین ڈیسٹائنڈ بیفور دیٹ، بیفور اٹ اکرز آن دا سرفیس آف دا ارتھ، ہر چیز پہلے۔ تو مسلمان جو کہتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اس عقیدے کے مقابلے میں ان کے عقیدے کا کیا نام ہے؟ آپ کو میں نے بتایا اپنا عقیدہ، وہ اس کا نام ہے تقدیر، لیکن جو ان کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو جس ملک میں آپ رہتے ہوں وہاں کی فضا کو آپ پڑھیں دیکھیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ایک بات ہے، کیا؟ تقدیر حق ہے۔ تقدیر حق ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی آواز کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ میں اٹیک کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے تو غور کرنا پڑتا ہے نا۔ ان کے عقیدے کا نام ہے فری ول، فری ول، کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے کر سکتا ہے، فری ول۔ اور اس نام پر
انہوں نے کتابیں لکھی جس طرح ہمارے اکابر علماء نے عقیدہ تقدیر پر کتابیں لکھی. تقدیر اساس ہے جس طرح توحید ہماری اساس ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اس پر محنت کی. انہوں نے عنوان اختیار کیا فری ول، کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے. اب اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یکدم یہ سمجھائے کہ فری ول کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اللہ کی شانیں بھی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی روح سے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یفعل ما یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ عقیدہ ہے. اور ایک مقام پر نہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا. اگر انسان کو یہ درجہ دیا جائے کہ یہ بھی جو چاہے کر سکتا ہے، فری ول، جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ ہم کیا انسان کو کہتے ہیں؟ اے مشرقی قوموں، مشرق کے اقوام، مشرق کے رہنے والوں، ذرا اپنا نام پہچانو. آپ کا نام مشرقی ممالک میں کیا ہے؟ آپ مشرق کے رہنے والے ہیں، انڈیا کے ہیں، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے. تو آپ کو مشرق میں نام کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ مشرق میں ہمارا نام ہے، کہیں چند لوگ کھڑے ہوں تو وہ کہہ دیتے ہیں اپنے کہ بڑے بندے کھڑے ہیں، بندے. تو ہمارا نام ہے بندہ. یعنی بہت سے آدمی کھڑے ہو نا، بہت سے آدمی بیٹھے ہوں، تو کوئی ادھر دیکھو تو کہتے ہیں بہت سارے بندے نے. پنجابی کہتے ہیں کہ بہت سارے بندے نے. تو سارا نا کی ہے بندے نے. کہانی بیان کرتے ہیں، میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا. تو بندہ ایک آدمی مطلب یہ ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ بندہ. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح. تو بندہ کا معنی کیا ہے؟ بندہ ہوا. ایک یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے. بچہ جب مسجد اسکول میں جائے نا تو اپنی کتابیں جب باندھتا ہے کہتے ہیں بھائی بستہ بستہ. تو جو بستن مصدر ہے نا، بس اس سے بستہ بنتا ہے اور اسی سے بندہ بنتا ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ بندہ. یہ جب کہتے ہیں کہ وی بلیو ان فری ول، تو جو آزادی سے جو چاہے کر سکے وہ کچھ جو مرضی بنے، پر بندہ تو نہیں بنے گا. تو ہم نے جب کسی شخص کو کہنا ہو کہ انسان بن اور جا بندہ بن، بندہ بن، تو ہمارے لیے بندہ ہی ہمارا امتیاز ہے. تو جب بندے بنو گے، اللہ کے پیغمبر بہت شان رکھتے ہیں، اتنی شان کہ معراج النبی کا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے. لیکن اللہ نے اس کو کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. تو بندے کا لفظ تو اللہ نے پیغمبر خاتم النبیین کو انتہائی رفت دے کر، انتہائی بلندی دے کر بھی بندے کا لفظ اسے نہیں ہٹایا. سبحان الذی اسری بعبدہ. تو ہمارا امتیاز مشرق میں کیا ہے کہ ہمارا نام کیا ہے؟ سب کہتے بندہ. کئی کہتے ہوں گے نہیں، شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم بندہ ہیں، ہم بندے ہوئے ہیں. بھائی جس کو شرم آتی ہے وہ چلو نہ کہے، لیکن ہمارا نام یہی ہے کہ ہم بندے ہیں. اللہ کے پیغمبر کو مانو کہ اللہ کا رسول ہے، لیکن نماز میں بھی دونوں
عبدہ و رسولہ، بندہ بھی ہے اور رسول بھی ہے. بندہ بھی ہے تو رسول کا بندہ آیا نا. تو جب پیغمبر بھی بندے ہیں، اولیاء بھی بندے ہیں، اور مومنین بھی بندے ہیں، تو بندہ ہے ہی کب کہ فری ول نہیں. ایک مثال ہے بڑی موٹی سی، نہیں بڑی باریک سی، غور کرو گے تو شاید سمجھ آ جائے، لیکن اگر غور نہیں کرو تو شاید سمجھ نہ آئے. میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں سمجھا دوں. کیا ہے بات ایک فرضی سمجھا. اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں تھے اور ہمارے دیوان میں بڑی عظیم شخصیت، 14ویں صدی کے مجدد ہیں. انہوں نے یہ تمثیل بیان کی تھی سمجھانے کے لیے صرف، یا پہلے بھی ممکن ہے کسی نے کہا ہو میرا، لیکن مجھے پہلوں سے کسی یاد ہے کسی نے یہ مثال دی ہو. کہتے ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ، یا بادشاہ نہیں چودھری، یا چودھری نہ صحیح نمبردار بڑا، سندھی زبان میں وڈیرا. تو اس کا ایک اپنا ڈیرا تھا. وڈیرا کون ہوتا ہے کہ جب واؤ ہٹا لو ڈیرا. سندھ میں وڈیرے ہیں. ایک وڈیرا تھا، اس نے اپنے ڈیرے میں ایک بہت بڑا چٹان، بہت بڑی چٹان، پتھر تقریباً 8-10 من کا، 8-10 من کا ایک پتھر لا کے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا. جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے رکھ دیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ یہ پتھر جو یہاں رکھا ہے، یا جو وہ خزانہ ہے کیا ہے، یہ جو رکھا ہے یہاں، جو اس کو چوری کرے گا اس کی سزا یہ ہے. اب وہ 10 من کا جو ہے اس کو کوئی چوری کر سکتا ہے؟ 10 من کا، 8 من کا، اس کو کوئی چوری کر سکتا ہے؟ نہیں. تو وزیر کہنے لگا یا مشیر کہنے لگا کہ بھائی بادشاہ سلامت، آپ اعلان کر رہے ہیں کہ جو اس کو چرائے گا اس کی یہ سزا ہے، اور کون اس کو چرائے گا؟ تو بادشاہ سلامت اس کو چرائے گا ہی نہیں، تو یہ اتنی سزا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا نظام میں نے پہلے کیا، کیا کہ خود میں نے انتظام پہلے کر دیا ہے. کیا کہ اگر کوئی شخص اس کو چرانے کے لیے آئے اور اسے یہ پتھر اٹھ نہ سکے تو میرے ہی ملازمین 12 اس کو اٹھا کر رکھ دیں گے جہاں وہ چاہے. میرے ہی ملازمین. لیکن مجھے جب پتہ چلے گا ملازمین تو نہیں بتائیں گے، لیکن مجھے جب پتہ چلے گا کہ یہ چور ایسے پتھر چرایا، میں نے سزا دینی ہے اس کو. تو
ایک مشیر کہنے لگا بادشاہ کو کہ بھئی تو مقرر ہی نہ کر، وہ 8 آدمی 10 اٹھانے والے، تو یہی بہتر ہے بعد میں سزا دینے کی بجائے تو اس کو مقرر ہی نہ کر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے میری مرضی کے خلاف اس کو اٹھا کر لے گیا، اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے میری مرضی کے خلاف اس کو اٹھا کر لے گیا تو پھر اس کا نام ہوگا بادشاہ۔ میں بادشاہ ہوں، میں یہ تو کہتا ہوں کہ چوری نہیں کرنی، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کسی اور کا نام بادشاہ نہ ہو، بادشاہ میں ہی ہوں۔ بادشاہ ہونے کے لحاظ سے میری غیرت تقاضا کرتی ہے کہ اور کوئی بادشاہ نہ ہو۔ اب اگر یہ کوئی پتھر خود ہی اٹھائے تو وہ اپنے کام کا، اپنے فعل کا خود مختار ہو گیا نا، جو چاہے کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا کر لے، لیکن کس طرح کہ میرے ہی آدمی جو ہیں وہ آ کر اس کو پتھر کو رکھ دیں گے اور وہ مجھے نہیں بتائیں گے۔ میں اپنی چوری کا پتہ جو ہے وہ پہرے داروں سے، آنے جانے والوں سے، کوئی یہاں سے گزرا تھا، جب سڑکوں سے کوئی لوگ بتائیں گے کہ 8 آدمی لے جا رہے تھے تو ان کی شہادتوں پر میں پکڑوں گا اور سزا دوں گا اس کو۔ لیکن بادشاہ میں کسی اور کو نہیں۔ تو کوئی شخص بدی کا ارادہ کرے، چوری کا ارادہ کرے، تو اخیر میں ہوگا کہ اس فعل کو کریشن اس کی میں نے کی ہے، بادشاہ نہیں، بادشاہ میں ہوں اور کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اپنا فیصلہ ہے کہ تمہارے اعمال، تم جو اعمال کرتے ہو یہ تم اپنے اختیار سے نہیں کرتے، تمہیں میں نے ہمت دی، تمہیں شوق دیا، تمہیں یہ جذبہ دیا، تمہیں خواہشات دی، لیکن جب تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کرو تو این اس عمل کا وقت جب آئے گا تو اس فعل کو وجود میں بخشوں گا، کیونکہ میرے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا خالق کہلاتا ہے۔ میں تمہارا خالق ہوں اور تمہارے اعمال کا بھی میں خالق ہوں۔ خلقکم، قرآن پاک میں فرمایا خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور تمہارے عملوں کو بھی اچھے یا برے، خیر و شر من اللہ تعالی، خیر و شر من اللہ تعالی، ہر خیر و شر جو ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ شر خود تو بری چیز ہے لیکن اس کی تخلیق جو ہے وہ خدا کی شان کے خلاف نہیں، خیر اس کی تخلیق بھی خدا کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ خیر اور شر کا خالق ایک اور وہی ایک ہے۔ اب اگر بادشاہ یہ کہتا ہے کہ بھئی کوئی اس پتھر کو نہ چرائے، لیکن اگر کوئی چرائے تو میرے ہی آدمی اس کو اٹھا کر رکھ دیں گے اور وہ مجھے کوئی اطلاع نہیں دیں گے، میں خدا ہوں، بادشاہ ہوں، جانتا ہوں، بیرونی شہادتوں سے یہ پتہ چلے کہ یہاں سے پتھر لے کر کوئی گزر رہا تھا، ان شہادتوں کی بنا پر میں اس کو پکڑوں گا اور سزا دوں گا۔ تو یہ مسئلہ تقدیر سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ جس طرح چوری اچھی چیز نہیں، اس بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ چوری اچھی چیز نہیں، تو جب پتا اچھی چیز نہیں تو اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عمل برا ہی اچھا ہے، لیکن جب انسان نے ارادہ ہی کر لیا تو عمل کو تخلیق میں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے امام بخاری پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، کیا؟ خلق افعال عباد، بندوں کے اعمال کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ خلق افعال عباد، اور اہل سنت والجماعت عقیدے کی وہ سنگ بنیاد ہے۔ اب میں تصور دلا رہا ہوں
کہ جب اعمال نامے پیش ہوں گے تو فرمایا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا اپنا فیصلہ ہی آج کافی ہے۔ تو اس اعمال نامے اٹھانے والے کے دل میں کیا خیال آ رہا ہوگا؟ یہی خیال آئے گا کہ آج جو ہو رہا ہے عدل ہو رہا ہے، انصاف۔ کسی کے دل میں نہیں آئے گا تقدیر پہلے لکھی، میرا کیا قصور، میرا کیا قصور۔ اب یہ جو لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور، تو اس دن جیسا کہ میں نے کہا کہ عدالتوں میں جس کو سزا ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں گلٹی تو ہوں پر سزا زیادہ ہے، لیکن اس دن یہ کسی کا احساس نہیں ہوگا۔ ہر کسی کا کیا ہوگا کہ میں جو خدا نے معاملہ کیا ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ کہ میں نے جو گناہ کیے تھے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیے تھے، گناہوں کی لذت میں نے پائی ہے۔ ہر شخص کو پتا ہوگا جب گناہوں کی لذت میں نے پائی، بغیر کمانے کے دولت میں نے چوری کی اور میں نے اسے مزے اڑائے، جب میں نے کی تو میرا احساس کہتا ہے کہ میں مجرم ہوں۔ تو اس دن وہ نہیں کہے گا کہ پہلے لکھا ہوا میرا کیا قصور ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھے کہ یہ تو قصوروار کی بات ہے نا، لیکن جو قصوروار نہیں نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کو تو جب جنت کی بشارت ملے گی تو اس کا احساس کیا ہوگا؟ اس کا تو احساس ہوگا کہ آج جو ہو رہا ہے فیصلہ صحیح ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیری یہ کافی ہے۔ لیکن نیک کا احساس کیا ہوگا کہ مجھے جو جنت کی بشارت مل گئی، اس کا اندر کیا کہے گا؟ اس کا اندر یہ کہے گا میں تو اسے لائق نہیں تھا، اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ تو دو ہی عقیدے ہوں گے، اللہ کا فضل ہو رہا ہے یا انصاف ہو رہا ہے۔ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہوگا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے کہ جب تقدیر پہلے لکھی ہے میرا کیا قصور ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کو سزا دینا ظلم ہے۔ لیکن اس دن کسی انسان کا یہ گمان نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ جن کو جہنم سنایا جا رہا ہے وہ کہے گا اندر سے انصاف ہو رہا ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور جو نیک ہے وہ کہے گا فضل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کیا فضل ہے یا انصاف ہے؟ ظلم کا تصور نہیں۔ اور یہ بات کہ ہمارا کیا قصور ہے بالکل غلط ہے۔ کم از کم مسلمانوں کو تو یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میرا کیا قصور ہے، سوال یہ کہ تو نے کیا گناہوں کے مزے نہیں لیے؟ گناہوں کے مزے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے مفتی، وہ فرمایا کرتے تھے ایک جملہ کہ گناہ بے لذت ہوتا ہی نہیں، گناہ بے لذت ہوتا ہی نہیں۔ جس طرح یہ ہے کہ تم میں سے کوئی جلیبی اپنے منہ میں ڈالے تو وہ میٹھی معلوم ضرور ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جلیبی ہو اور میٹھی نہ ہو؟ اس طرح گناہ بے لذت ہوتا ہی نہیں، گناہ کرتا بھی کوئی کسی لیے ہے کہ اس کی لذت چاہیے۔ تو گناہ بے لذت کا وجود ہی نہیں۔ اس پر فلسفے کی روح سے اگر کوئی بات کرے کہ گناہ بے لذت کہیں ہو سکتا ہے تو ناکام ہوگا۔ بے لذت گناہ ہوتا ہی نہیں۔ مجھے ایک بات پنڈت کی یاد آئی، اس نے اس کو یوں کیا، پنڈت نے کہا بھائی گڑ تو میٹھا ہوتا ہے، گڑ میٹھا ہوتا ہے نہیں کہ گڑ تو میٹھا ہوتا ہے، پر سب سے زیادہ میٹھا کون سا گڑ ہے؟ جو چوری کا ہو۔ اس نے چیلنج کیا کہ جو چوری کا مسل مشہور ہے، کہتے ہیں
مثل مشہور ہے، کہتے ہیں گڑ میٹھا ہے چوری کو۔ دکان سے خرید کر کوئی گڑ لائے کتنا بھی، لیکن دکاندار اندر داخل ہوا، باہر ڈھیر لگے ہوئے تھے بوریوں میں، تو اس کو پتہ نہیں چلا۔ اب جو مزہ اس کو گڑ کا آیا وہ لے کے کھانے والا کا نہیں ہوگا۔ مثل مشہور ہے گڑ میٹھا ہے چوری، تو گناہ بلذت ہوتا ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اے لوگوں، تم جو یہ کہتے ہو کہ جی ہمارا جب لکھی ہوئی تقدیر ہمارا کیا قصور ہے، تو کیا تم نے گناہ سے لذتیں نہیں پائیں؟ تو اندر بولے گا ہاں پائیں۔ کیا تم نے فائدہ حاصل نہیں کیا؟ کہ ہاں کیا۔ بغیر کام کے، بغیر محنت کے تم نے دولت لوٹی۔ تو اندر جب کہتا ہے کہ تم نے گناہ کی لذتیں پائی ہیں، تو جنت و جہنم کیا ہے؟ یہ لذت کا ہی تو نام ہے۔ ایک ایسی زندگی جس میں لذت ملے وہ جنت ہے، اور جس میں لذت نہ ملے سزا وہ جہنم ہے۔ تو جنت اور جہنم بھی لذتوں کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ احساس جاگے گا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو حساب خود کر لے، تو اپنا حساب ہی کافی ہے۔ من اہتدی فانما لا یہتدی لنفسہ، جو صحیح رستے پر چلا وہ چلا اپنے نفس سے، یہتدی لنفسہ، ہدایت پاتا ہے اس کے اندر کے جی سے، تو اندر کے جی سے وہ اس حساب پر چلا ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا ہے اپنے برے کو۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہم کسی پر کسی کا بوجھ نہیں ڈالتے، ہم کسی پر کسی کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی پر کسی کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ جواب ہے کن کو؟ فری ول والوں کو۔ جو فری ول والے ہیں ان کی کھوج لگائیں بات کا، تو اخیر میں انہوں نے گناہوں کا بوجھ بے گناہ پر ڈالنا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جب تقدیر ہے تو ہمارا کیا قصور ہے، تو پھر گناہ انہوں نے اپنے اوپر لیا نہیں نہ لیا۔ اب وہ ڈالتے کس طرح ہیں؟ کہتے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے کہ جو گناہ ہے، گناہ معاف کبھی ہوتا ہی نہیں۔ مسیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ گناہ معاف ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، تو گناہ کی جب معاف ہوتا ہی نہیں، تو انسان جو گناہ کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا جب گناہ معاف ہوتا ہی نہیں؟ وہ کہتے نہیں گناہ معاف ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک مشہور آیت ہے گرجوں میں لکھی، کہتے گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو جب گناہ ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کہانی بنائیے، کیا تمام اولاد آدم کے گناہ جو از خود تو ختم نہیں ہوں گے، گناہ کی مزدوری موت ہے، سزا اس پر ضروری ہے۔ تو اللہ جب مہربان ہوا تو اس نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا اور کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، عیسیٰ بن مریم میرا بیٹا ہے۔ اب اس بے گناہ پر ساری اولاد آدم کے گناہ ڈالے جائیں گے، اور یہ اس پھانسی چڑھے گا، اور جب سزائے موت ہوگی ساری اولاد آدم جنہوں نے اس کو قربانی کا بکرا جیسا پیش ہوتا ہے نا، اور کہتے گناہ اتر جائیں گے، تو اس کا خون دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیے۔ ایلی لما سبقتا نہیں، مسیح نے پھانسی پر کہا تھا اس وقت، اسے بھی خدا کو پکارا، ایلی اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن عقیدہ کیا ہے کہ جیسس
was sacrificed on cross. Why? To wash out the sins of the sinners. کہ جیسس نے اپنی جان قربان کی سولی پر، کس کے لیے؟ ٹو واش آف دا سنز آف دا سنرز، گناہ گاروں کے گناہ دھونے کے لیے. تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ خدا نے گناہ گاروں کا بوجھ، نہیں سمجھے بات، گناہ گاروں کا بوجھ ایک بے گناہ پر ڈال دیا. قرآن نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی کا بوجھ بے گناہ پر نہیں ڈالا جائے گا. اللہ مالک ہے، جب وہ مالک ہے اس کی شان ہے، جس کو چاہے خود معاف کر دے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بیٹا بھیجے اس پر گناہوں کا بوجھ ڈالا جائے اور پھر یہ سارا واقعہ ہو کہ مسیح صلیب چڑھایا گیا. مسلمانوں کی طرف سے وہ کتاب کہاں ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسیح جو ہے وہ صلیب نہیں چڑھا. یہ تو مسلمانوں کی طرف سے کہا گیا نا. لیکن اللہ کے بندو، اور کوئی خیال کرو کہ اگر اللہ اتنا ہی مہربان ہے، اس عقیدے کو کہتے ہیں چرچ میں ایک لکھا ہوتا ہے موٹو کہ گاڈ از لو. گاڈ از لو کیا مانا؟ گاڈ از لو. اردو میں یعنی انڈیا میں جو چرچ ہیں تو وہاں اردو میں لکھا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ سنو، گاڈ از لو، اس کا ترجمہ ہے خدا میرا پیار ہے. پیار، پیار کا معنی مہربان. تو گاڈ از لو کا کیا ترجمہ ہے؟ خدا میرا پیار ہے. اب خدا نے جب پیار کرنا ہے بندوں سے تو وہ کہے گا کہ اس نے گناہ کیا لیکن سزا اس کو نہیں، وہ سزا کس وقت ڈالی جائے؟ ایک بے گناہ پر. اور بے گناہ کون ہے؟ اس کا بیٹا جس کو مریم نے پالا اور اس کو تیار کیا. اب انہوں نے صلیب کا قصہ پورا بنایا ہوا ہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ عیسیٰ بن مریم جو تھا وہ سولی نہیں چڑھا. اس وقت سے ایک چھوڑ ڈالا گیا کہ اگر عیسیٰ بن مریم ہی سولی چڑھا ہے تو وہ آدمی ان کا حواری جو پکڑوانے گیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ تو سولی چڑھا تھا وہ جو پکڑوانے گیا تھا. مسیح کو تو خدا نے اٹھا لیا تھا، مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا. اور جو پکڑوانے گیا تھا جو جاسوس تھا وہ جب باہر نکلا تو اس کو کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم آؤ، پکڑ لیا اس کو. وہ دیکھ رہا شکل کپڑے وہ عیسیٰ بن مریم ہی ہے. اب وہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا یہ اس کو پتہ نہیں، لیکن اس کو پکڑ کر چڑھا دیا گیا. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اس کی شبیہ ڈال دی گئی اس جاسوس پر. مسیح کی جو شبیہ تھی نا وہ ڈال دی گئی. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. تو جھگڑا چل رہا تھا جس میں کہ یہودی کہتے تھے ہم نے اس کو صلیب پر موت دے دی، اور ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ اگر موت دی اس کو تو وہ آدمی کہاں گیا؟ اگر اس آدمی کو موت دی تو مسیح کہاں گیا؟ دونوں قومیں لڑ رہی تھی، جھگڑے تھی، سالوں پر سال گزرتے گئے حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کا ان کی نبوت کا سورج طلوع ہوا.
انہوں نے آ کر پھر بات کھولی اور قرآن کی یہ آیتیں آئیں. اب یہ جو واقعہ ہے سلیب کا، یہ پہلے ہے، یہ پہلے کا ہے، اور مسیح کا قیامت کے قریب آنا یہ تو بعد میں ہوگا نا. تو پہلی بات کو پہلے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ کیا گزری، ہم نے ختم نبوت کے مباحث میں قادیانیوں سے بارہا مقابلے کیے مار کے لیے، لیکن جب بھی بات کرتے ہیں مسیح کے آنے پر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسیح کا آنا بعد میں، پہلے صلیب کا قصہ طے کرو. اب تک صلیب پر کسی نے بحث نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ مجھے دل میں بات ڈالی گئی کہ قادیانیوں سے مقابلہ کرنے والے تم اس وقت کیوں بحثیں کرتے ہو کہ وہ آئیں گے جب تو کیا ہوگا، کس طرح خنزیر کو قتل کیا جائے گا، کس طرح دجال قتل ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے. اور جڑ کو لو، جڑ کو کہ صلیب کا واقعہ کیا ہے. تو مجھے اس پر متوجہ کیا گیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کا شکر بھی ادا کیا. تو جب بھی علماء کے سامنے ذکر ہوا کہنے لگے یہ تو غیبی اشارہ ہے کہ وہ موضوع سامنے آیا جو اب تک آیا نہیں تھا. تو قادیانیوں کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ہماری طرف سے اور ان کی طرف جو بھی، میں نے بھی لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن یہ بات مجھے بھی نہیں سوجی تھی. جب اکیڈمی، اسلام اکیڈمی، اس کا آخری سال تھا، یعنی جتنا عرصہ ہمارا قبضہ رہا، جو آخری سال تھا، تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ آخری سال میں اس بلڈنگ کی آخری یاد یہ ہو کہ میں وہ تقریر کروں جو قادیانیت کے جواب میں یا رد میں اب تک نہیں کی گئی، اور اپنے آپ کو پابند کیا کہ جو تقریر کرنی ہے صرف قرآن کی روشنی میں. تو صرف قرآن، تاریخیں نہیں اور لٹریچر نہیں، کسی پر میں صرف قرآن کی روح سے. تو قرآن کی روح سے ان کے واقعہ کے بعد صلیب پر کیا وہ سوری چڑھے اور وہ واقعہ کیا ہوا، صرف قرآن کی روشنی میں جو بیان کیا. تو میں اس پر بات کہ یہ ہماری 40 سالہ بلڈنگ کی آخری یاد اور مسیح کی زندگی کہ وہ اوپر اٹھائے گئے اور کیا واقعہ پیش ہوا، وہ ان کی آخری حالات اس کتاب میں اس اندر کہ اگر میں نے یہ تجویز پیش کی، یہ کتاب یہ اپنا مولانا عبد الولی صاحب، یہ مولانا منظور چنوٹی کی یادگار ہیں. مولانا چنوٹی سے انہوں نے دین سیکھا اور قادیانیوں سے انہوں نے باوجود کہ رسمی طور پر یہ عالم نہیں لیکن مطالعہ سے اتنا شوق ہوا کہ یہ مناظر میں نکل آئے. ان کو اپنے حلقے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مناظر ہیں، اور انہوں نے اپنے کاروبار کا نام بھی یہاں رکھا چنوٹی. تو یہ یہاں یہ کتابیں لائے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 جسے بھی لینی ہے 5 کتابیں لے سیٹ، ایک رکھے خود اور 4 کے وہ آدمی کیا کہ ختم ہو گیا کام جس طرح یہ کرتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں کریں. جب آپ نے کہہ دیا کہ واقعہ صلیب کی بڑی دلچسپ کہانی اور صرف قرآن کی زبانی، صرف قرآن کی زبانی ہے، تاہم میں نے ان کو کہا کہ پھر میں بھی ایک شرط بیان کرتا ہوں اور بڑی بصیرت کا کہ جس نے بھی یہ کتاب پڑھنی ہے وہ عہد کرے کہ 3 بار پڑھوں گا. کیوں ہے تو اردو سادہ لیکن مسئلے چونکہ بڑے گہرے ہیں، میری زبان سادہ ہے، ہلکی ہلکی باتیں کرتا ہوں،
لیکن بڑے مسئلے کہہ رہے ہیں سمجھ پوری تب آئے گی، سمجھ پوری تب آئے گی. تو یہاں کراچی کے آج وہ ساتھی نہیں آئے، وہ کہتے میں نے کراچی کا، وہ کہہ رہے میں نے واقعی 3 دفعہ پڑھی اور تیسری دفعہ مجھے کتاب آئی سمجھ میں، حالانکہ یہ اردو میں ہے اور کراچی والوں کی زبان اردو ہے. لیکن انہوں نے کہا پھر مجھے الحمدللہ بات سمجھ آئی کہ جو بھی لے خود پڑھے 3 دفعہ اور 4 اور ساتھی تلاش کرے، اور تو نماز کے بعد وہ ان سے لے لے. اور اگر یہ میری آواز کسی چینل سے دوسرے ملکوں میں بھی جا رہی ہو، ان کو اس سے توجہ دلانے کے لیے پھر طریقہ، اور وہاں تو یہ عبد الولی صاحب نہیں پہنچ سکیں گے، ان کے لیے یہ کہ اس کا آگے ایڈریس پورا دیا ہوا ہے پورا، اور قادیانیوں کے بارے میں 4 محاذوں کا اعلان ہے آخر میں. صرف یہی مسئلہ نہیں، 4 محاذوں کا اعلان ہے. تو یہ آواز پہنچ جائے گی. میں نے جو بات کی آپ نے سمجھا گی. اب جو ہے نا اذان ہو گئی تو یاد رکھو یہ مغرب کی اذان نہیں. مغرب کی اذان ہو تو کہتے ہیں جلدی جلدی مغرب کی اذان ہے، لیکن یہ اذان کس کی ہے؟ کیوں جی؟ یہ عصر کی. تو عصر کی اذان میں کبھی نہیں ہوتا کب جلدی کرو جلدی کرو. اب اذان دینے والے نے سبقت کی اور ہم اس سے آگے سبقت کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں. ایسا موقع پھر نہیں آئے گا. میں آپ سے اتنی بات کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا ہر شخص اللہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی نفس کا اور کسی جان کا بوجھ دوسرے نہ پر بے گناہ پر نہیں ڈالا جائے گا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ جو بڑھانا مقصود تھا، وہ ما کنا معذبین، ہم کسی قوم پر عذاب نہیں کرتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک پیغمبر نہ بھیجیں. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا جب تک اس پر حجت پوری نہ ہو. تو جو کہتے ہیں جب اسے لکھ دیا ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ما کنا معذبین، ہم کسی کو بھی عذاب نہیں دیں گے، نہیں دینا چاہتے. ہماری عادت ہماری سنت یہی، کسی کو عذاب نہیں حتیٰ نبعث رسولا، جب تک رسول نہ بھیجیں. تو قادیانی کہتے ہیں جی ہر دور میں رسول آتا ہے، تو اس زمانے میں کیوں نہیں آ رہا؟ بھئی ہر زمانے میں جو آتا ہے اور آتا رہا، تو اس زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ قادیانی کہتے ہیں. اس کا یہی جواب ہے کہ اس دور کا بھی آیا ہے. کون؟ محمد رسول اللہ، حضور اللہ کے پیغمبر ہیں اس دور کے لیے بھی. بھئی حضور اسی دور کے لیے تھے یا اس دور کے لیے بھی ہیں؟ اب ہمارے ہاں عبادت ٹھہرائی گئی اذان، تو یہ چونکہ اذان آپ کے سامنے ابھی ہوئی ہے تو آپ اذان سیکھیں. اذان میں یہ جملہ 3 نمبر پایا تھے اشہد ان کیا محمد رسول اللہ. تو ہر اذان میں جب اعلان ہوتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے تو معلوم ہوا اس دور کا پیغمبر بھی محمد ہی ہے. جس دور کا تھا اس دور کا بھی وہی ہے. تو یہ کہنا اس دور میں نہیں آیا یہ غلط ہے، اس دور کا بھی وہی ہے. قادیانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ قادیان میں آیا ہے اس دور کا. ہم کہتے نہیں اس دور کا بھی وہی ہے. اب ہم کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم انصاف کے ساتھ کہہ رہے ہیں، دیانتداری سے. وہ جب کہتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ دھوکہ کرتے ہیں. عقیدہ ان کا یہ ہے کہ آیا ہے قادیان میں، ہم اس کی جماعت ہیں. ہم کہتے ہیں ہم محمد کی جماعت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مخلص ہیں، دیتے صاف ہیں. ہم نے محمد کو پیغمبر مانا، اسی کے نام کی آواز دی اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ جب آواز پیدا ہوتی ہے تو پھر اسی کا نام گونجتا نا. میں نے آپ کے سامنے
بیان کیا تھا کہ جب محمد کا نام ہی ہے نا تو آپ حضور کے امت ہیں، تو حضور کی شان سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھو، میں کیونکہ بات لپیٹنی ہے کہ اس دور کا پیغمبر کون ہے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور، ان کے عقیدے میں اس دور کا پیغمبر مرزا غلام احمد، اور وہ قادیان میں آیا انڈیا میں، اور ان کے ہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو نعتیں پڑھتے ہیں اس کے پیغمبر کے حق میں، ہم پڑھتے ہیں اپنے پیغمبر کے حق میں، تو وہ کہتے ہیں یہ قادیاں ہیں خدا کی بستی، یہ قادیاں ہیں خدا کی بستی، یہ تختگاہ رسول حق ہے، یہ قادیاں ہیں خدا کی بستی، یہ تختگاہ رسول حق ہے، خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ دارالامان رہے گا، کہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہاں چونکہ پیغمبر آیا ہے یہاں امن ہی رہے گا، امن ہی رہے گا۔ تو خدا نے تو یہ کہا تھا ان کے عقیدے کے مطابق کہ یہاں امن ہی رہے گا، لیکن سکھوں نے 1947 میں کیا کیا؟ خدا کے وعدے توڑ کر وہاں بھی بدامنی کر دی، اور سب قادیانیوں کو نکلنا پڑا، وہ پاکستان آ گئے۔ تو خدا کے وعدے جو تھے، خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ دارالامان رہے گا، تو جو خدا کا وعدہ تھا اس کو کنہوں نے توڑا؟ سکھوں نے۔ تو کیا کوئی شخص مان سکتا ہے کہ سکھوں نے خدا کا وعدہ توڑ دیا؟ اور اس واقعہ سے پہلے بڑا جھوم جھوم کر یہ قادیاں ہے خدا کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے، وہ کہتے تھے۔ اب جب یہ آ رہے تھے تو مسلمان تو نکلے مشرقی پنجاب سے، ہم لوگ مشرقی پنجاب سے نکلے اور لاہور پہنچ گئے، اور یہ جو قادیانی تھے یہ بھی نکلے، سکھوں نکالے، تو یہ انہوں نے ایک بستی وہاں بنائی ربوا، کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، تو قرآن نے کہا آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ممین، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو پناہ دی تھی ایک پہاڑی میں، ایک ٹیلے کے پاس، اس نام پر کر دیا ربوا، اور پھر ربوا میں بھی یہ رہ سکے نہیں، وہاں سے پھر نکلے اور پھر لندن میں، نہ کہیں جہاں میں امام ملی، جو امام ملی تو کہاں ملی؟ کہیں بھی نہیں۔ تو آپ بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے محمد مصطفیٰ کو اس دور کا پیغمبر مانا ہے، اذانوں میں نام ہمارا گونجتا ہے۔ تو بات اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قانون بیان کیا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم رسول کے بغیر کسی کو اب کے لوگ جو ہیں اگر گناہ کرتے ہیں تو ان کو جو سوال کیا جائے گا، جو آخر پوچھا جائے گا، وہ کس کے نام پر پوچھا جائے گا؟ محمد رسول اللہ کے نام پر، کہ تم ان کی امت ہو، تمہارے پیغمبر وہی ہیں، انہی کے نام پر۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہ بھیجیں تو اس رسول پر پوچھا جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیا ہیں؟ میں نے جمعہ میں ایک بات کی تھی، اس پر آپ ذرا توجہ فرما لیں کہ ذرا غور کرو، یہ چند ہفتوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، دیوبند میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا، اور وہ جلسہ مسلمانوں کا تھا۔ اس جلسے میں انہوں نے دہلی کے سب سے بڑے پنڈت کو بھی دعوت دی کہ بھئی ہم حضور کی یاد میں جلسہ منا رہے ہیں، تم پنڈت ہو، ہمارے عقیدے کی بات بھی سنو۔ تو وہ دہلی کا رہنے والا تھا نا پنڈت، تو دہلی والوں کی زبان کیا ہے؟ اردو۔ تو وہ آیا، تو جلسہ تھا مسلمانوں کا، دیوبند میں ہو رہا تھا، وہ اجلاس بلایا تھا حضرت مولانا سید اسد مدنی کے بیٹے مولانا محمود نے، انہوں نے بلایا تھا۔ تو اب اس نے آتے ہی
اس نے شرکت ہی نہیں کی، لیکن اس نے اپنے خیالات کا جو اظہار کیا وہ میرے پاس ایک نشان ہے. وہ اسے نعت پڑھی، اردو زبان تھی اس کی، تو اس نے کہا حضور کے بارے میں کہا میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں. کہ پیغمبر جس کا تم نام لیتے ہو نا محمد رسول اللہ، وہ تمہارے ہی نہیں اپنا کی طرف ہے. میرے سینہ کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا، کہ جو اس کو تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سہارا بے سہاروں کا. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا، سمجھ کر تم فقط اڑنا، انہیں تقسیم نہ کرنا. کہ یہ نہ کہنا کہ حضور ہمارے ہی ہیں. تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہاری اذانیں گونجتی ہیں، لیکن اپنی طرف اس کو نہ رکھنا ہمارے بھی ہوں. کیا تو عجیب بات کہی. سمجھ کر تم فقط اپنا، سمجھ کر تم فقط اپنا، انہیں تقسیم نہ کرنا. نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہی ہمارے ہیں. جتنا وہ نبی تمہارا ہے مسلمانوں، ہم ہندو بھی اسی کو نبی مانتے ہیں. اب ہندو مانتے ہیں یا نہیں یہ اور بات ہے، لیکن ان کا ایک پنڈت جو باقاعدہ طور پر ایک معروف عالم ان کا ہے ہندو ہی، آخر اب تک بھی ہندو ہے، لیکن اس نے کہا کہ مسلمانوں کیا کہا، سمجھ کر تم فقط اپنا، انہیں تقسیم نہ کرنا. نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں. سبق اس نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا. محمد مصطفیٰ نے انسان کا مقام اونچا کیا. یہ نہیں کہ جو میرا کلمہ پڑھیں میں انہی کا ہوں، نہیں، انسان کا. اس طرح انسان کا مقام اونچا کیا. یہ میرا ارادہ یہ تھا آج درس میں، اللہ جانتا ہے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس پر بات کروں گا کہ کس طرح انہوں نے انسان کا اونچا کیا مقام. لیکن میں مسجد بیٹھا ہوں نا، اب مجھے خیال آیا کہ میں تو وہ بھول ہی گیا بات. یہ کہنی یہ تھی جمعہ میں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن میں پڑھ گیا وہ تسلسل میں، کیونکہ معراج کی آیتوں کے بعد وہ آیتیں آ رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ درس کا ناغہ نہ ہو، پھر ادھر سے آتے. لیکن اب جو یاد آیا، نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہی ہمارے ہیں. سبق انہوں نے دیا کس کو؟ سبق اس نے دیا محبت کا، ہر ایک انسان کو سکھلایا، مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا. کہ پیغمبر اسلام نے جو دین پھیلایا ہے تو انہوں نے سبق دیا ہے بڑا مقدس راستہ. تو وہ تو حضور کو وہاں کہتا ہے تم ہی ساغر، تم ہی دریا، تم ہی کشتی، تم ہی ملا، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. یہ جنہوں نے ٹیلی ویژن میں یہ نظم سنی ہے، ابھی اس کو 4 ہفتے نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ ہے. اور جگہ جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اب لوگ اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ اسلام کے کرشمے اور حضور کی صداقت کے نشان جگہ جگہ دکھائے گا. آپ لوگ یہاں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، نہیں. مسلمانوں کو بین الاقوامی طور پر بڑی طاقتیں گرا رہی ہیں، ڈگریڈ کر رہی ہیں، مایوس کر رہی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، جاگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے صداقت اسلام کے ایسے چشمے دکھائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے. لیکن آپ بھی اپنا مستعدی سے ایمان اور یقین قائم کریں، اور ایمان اور یقین کو قائم رکھنے کے لیے یہ دن مبارک ہے. شعبان تو شروع ہو چکا، آگے رمضان آنے والا ہے. تو نیت کرو کہ یا اللہ تیری محبت کے جلوے اور تیری قدرت کے کرشمے، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا پھیلاؤ اور اس کی برکتیں جتنی اجاگر ہوں گی، ہم دل و جان سے
پیچھے چلیں گے وہ ہندو اگر اعلان کرتا ہے تو کیا آپ مسلمان اس سے بڑھ کر آگے بات نہیں کر سکتے؟ آپ اس سے بڑھ کر آگے کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. اور وہ کہتا ہے نا تم ہی ساغر، تم ہی دریا، تم ہی کشتی، تم ہی ملا، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. اس نے ایک محبت کے جوش میں یہ بات کہی. آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی شان یہ کہ اس نے حضور کو بڑی شان دی. بعد خدا بزرگ کو ایک قصہ موثر، لیکن رسول اللہ کے ساتھ ان کو بڑا نام ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ. اور بندہ وہی ہے جس کو قانون وہ دے. بندہ کا معنی ہے اس کا پابند، بندہ کا معنی بندہ ہی ہے. تو حضور اللہ کے رسول ہیں، پر ان کے بشریت کا انکار نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ بندے نہیں. اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ معراج کیا ہوا، معراج کیا ہوا، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف سے گئے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امتا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چاہتے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معراج برحق، لیکن پیغمبر اس کے باوجود اللہ کے بندے ہیں. اور سارے پیغمبر جو آئے وہ انسان تھے، وہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر کام رکھے. اور یہ جو چارٹ ہے ہمیں انہوں نے میرے سے ہر شخص کم از کم 5 لے لے اور پھر اس کی اشاعت کرے. آپ کا بھی اس خدمت میں حصہ ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ میں نے جو ارادہ کیا تھا، پہلے جو ارادہ کیا تھا کہ آج کا درس اس مضمون پر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کس طرح حضور کے ذریعہ دنیا کو اٹھایا اور حضور نے انسان کو اٹھایا. شیر فرما آپ فرما کہ اگلا ہفتے کا درس ہے وہ اس مضمون پر ہو کہ جو ارادہ کیا تھا، ارادہ کرنا اپنا کام، پورا کرنا اللہ کا. جو رہ گئے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اعنا علی ذکرک یا اللہ جن بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان دنوں حضور کی شان میں اسی میزان کے ساتھ آئیں گے جو ہماری تاریخ کی یاد ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما. اس آنے والی کانفرنس کو کامیاب فرما. اگلے جمعے کے جو درس دینے کا میں نے آج اعلان کیا ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرما. اور ساتھیوں کو توفیق عطا فرما کہ 6:30 سے لیٹ نہ آئیں، 6:30 سے لیٹ نہ آئیں، کہیں لیٹ ہی نہ جائیں. لیٹ نہ آئیں یعنی لیٹ ہی نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.